بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ دو تین بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو مخصوص نشستوں والے کیس پر جو سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے اعتراضات تھے وہ 11 ممبر بینچ نے مسترد کر دی ہیں، اور صرف ایک چیز جو ہے وہ درخواست مانی ہے کہ اب جب مقدمے کی سماعت ہوگی تو اس کی لائیو سٹریمنگ ہوگی، یعنی آپ گھر میں بیٹھے اپنے ٹی وی پر یا اپنے ٹیلی فون پر اس کو اس سماعت کو آپ دیکھ سکیں گے۔ عدالت میں کیا کچھ ہوا آج، فیصل صدیقی صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں ان کی ایک دفعہ بڑی ہاٹ ایکسچینج ہوئی، بڑی گرما گرمی تو میں جسٹس امین الدین جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں ان سے ہوئی۔ وہ کیا واقعہ تھا وہ آپ کو اس کی تفصیل دیں گے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ سپریم کورٹ کی جج جو اس بینچ کا حصہ تھیں لیکن اب امریکہ میں ہیں، ہیوسٹن میں چلی گئی یہاں سے وہ بینچ کو چھوڑ کے، ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ گفتگو آئی ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا۔ علی امین گنڈا پور کے پی کے وزیر اعلیٰ پہنچ گئے ہیں اڈیالہ جیل عمران خان سے ملنے کے لیے، اور جیل کے اندر بھی چلے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی اہم گفتگو ہے جو وہ کریں گے عمران خان صاحب سے۔ اس کے علاوہ عمران خان کا ایک ٹویٹ، ایک ان کا پیغام جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی میرے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، اور میں دعوت دیتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اس وقت جو صورتحال ہے، کیونکہ انہیں یہ شبہ ہے، ان کا یہ خدشہ ہے کہ مودی اپنی بے عزتی کے لیے دوبارہ پاکستان پر حملہ کرے گا اور پاکستانی قوم کو متحد ہو کر اس کا جواب دینا ہے، تو اس لیے وہ ہر طرح کی پاکستان کے لیے ہر طرح کی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایمل ولی، ان کا جھگڑا ہے پی ٹی اے کے چیئرمین کے ساتھ، جس کے بعد ایمل ولی نے یہ کہا کہ وہ وزیر اعظم سے گفتگو کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ پی ٹی اے کے چیئرمین کو ہٹا دیا جائے۔ ویری انٹرسٹنگ یہ سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے۔ جو فوٹیجز آئیں اس واقعے کی جس میں ایمل ولی اور چیئرمین پی ٹی اے آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ بھی ایک بڑا ایک عجیب اور ایک افسوسناک سا وہ مناظر تھے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمل ولی جو کہہ رہے ہیں کیا وہ کر پائیں گے، کیا چیئرمین پی ٹی اے کو ہٹا دیا جائے گا۔ ویری ویری انٹرسٹنگ تھنگس۔ اب سب سے پہلے چلتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ وہاں پر جو درخواستیں تھیں، ایک تو درخواست یہ تھی کہ کم از کم 13 ممبر بینچ جو ہے اس واقعے اس کی سماعت کرے، اور جو 2 ممبر ہیں جو اٹھ کے چلے گئے، جس میں ایک جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھی، کہ ان کو واپس لایا جائے یا پھر اس بینچ کی تشکیل دوبارہ کی جائے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جن ججز نے یہ فیصلہ لکھا تھا وہ شہر میں موجود ہیں، جن میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب ہیں، ان کو آپ اس بینچ میں شامل کریں۔ ان کے بغیر یہ کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ سارے اعتراضات یہ مسترد کر دیے گئے ہیں۔ 11 ممبر جو ہیں وہ ممبر بینچ ہی سنے گا، نئی تشکیل نہیں ہوگی، اور جو آتھر ججز تھے اوریجنل فیصلے کے ان کو شامل اس میں نہیں کیا جائے گا۔ صرف لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ بات مان لی گئی ہے، کیونکہ جو پہلا جو مقدمہ تھا، یعنی جو کیس تھا، جو فیصلہ تھا جو 13 ممبر بینچ نے کیا تھا، جس میں 8-5 کے تناسب سے یہ فیصلہ ہوا تھا، اس کی جو ساری کارروائی تھی وہ لائیو ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی تھی۔ تو اب یہ جو ریویو ہے اس کا، اس کی بھی جو کارروائی ہے وہ ساری لائیو دکھائی جائے گی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ کیا ہوا، ان کا جھگڑا کیا ہوا، جب آج ایک عجیب سچویشن پیدا ہو گئی۔ فیصل صدیقی صاحب بڑے ایک معتبر وکیل ہیں اور بڑے سافٹ سپوکن وکیل ہیں، اور وہ کبھی بھی کسی جج کے حوالے سے پرسنل نہیں ہوتے، ہمیشہ جو ڈیکورم ہے اس کو بحال رکھتے ہیں۔ لیکن آج جب مخدوم علی خان جو مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں، جب انہوں نے اپنے دلائل ختم کیے، جس میں انہوں نے عدالت سے یہی کہا کہ جی بس جج صاحبان آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں اور آپ ہی نے فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے بعد وہ جو بیل بجائی گئی جب ان کے دلائل ختم ہوئے مخدوم علی خان کے، تو بیل بجائی گئی کہ آئیں، اور ججز واپس جا رہے ہیں، عدالت ختم ہو گئی کارروائی۔ تو اس پر
فیصل صدیقی بڑی تیزی سے پوڈیم کی طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ جواب الجواب کا ہمارا رائٹ ہے، کیا اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ نے وہ بھی ختم کر دیا؟ تو 3 دفعہ انہوں نے بلکہ 4 دفعہ یہ بات کہی۔ تو جسٹس امین الدین جو ہیں انہوں نے کہا نہیں جواب الجواب کی بات نہیں ہے، آپ کی درخواست تھی، آپ نے دلائل دیے، اس کے بعد جواب دے دیا مخدوم صاحب نے، تو بس بات ختم ہو گئی۔ تو اس پر فیصل صدیقی نے انسسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جواب الجواب جو ہے، ریبٹل کا یہ حق جو ہے یہ ہمارے پاس ہے، اور کیا آپ نے 26ویں آئینوی ترمیم کے تحت اس کو ختم کر دیا؟ اس پر مندوخیل صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں، اور ایک سناٹا چھا گیا۔ امین الدین صاحب بڑے گھبرا گئے، پزل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 10-15 منٹ دیے جس میں بات کی فیصل صدیقی صاحب نے اور بات کی حامد خان صاحب نے۔ فیصلہ تو وہی آیا جو اندازہ ہو رہا تھا، لیکن بہرحال آج ایک موقع پر سچویشن جو ہے وہ بڑی ٹینس ہوگی۔ اب مین کیس سنا جائے گا، لیکن یہی بینچ جو ہے سنے گا، اور یونانیمس فیصلہ آیا۔ یہ 11 کے 11 ججز نے یونانیمسلی کہا ہے کہ بس اور کوئی جج نہیں آئے گا، اور ہم ہی یہ فیصلہ سنائیں گے، کیس سنیں گے، اور کوئی اس کی تشکیل نہیں ہو سکتی، نئی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسرا جو معاملہ، اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے علی امین گنڈا پور، ایک امپورٹنٹ بتایا جا رہا ہے میسیج ہے ان کے پاس۔ اب وہ جب باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا وہ میسیج ہے۔ لیکن جو عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا اس میں نے کہا کہ انہوں نے گفتگو کرنے کے لیے کہا ہے، خدشات ظاہر کیے ہیں کہ مودی زخمی ہے اور وہ ڈیفینیٹلی بدلہ لینے کے لیے پاکستان پر کوئی کارروائی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے قوم کو متحد ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ پاکستان کے لیے ہر طرح کی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ خان صاحب کی طرف سے یہ میسیج ہے۔ جسٹس عائشہ ملک بڑی امپورٹنٹ جج ہیں، وہ امریکہ کے دورے پر ہیں۔ ہیوسٹن میں ایک تقریب میں انہوں نے خطاب کیا، جو شاید وہاں کی جو بار کونسل ہے اس کی طرف سے دی گئی تھی۔ اس میں انہوں نے پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اب وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب وہ ویسے نہیں ہے، اور ایک دو گروپ ہیں، اب ایک کانسٹیٹیوشنل جج ہیں اور دوسرے ریگولر بینچز ہیں، ججز ہیں، اور ان سے کئی سوال ہوئے کہ آپ کو کسی بینچ میں شامل نہیں کیا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اب ہماری ثوابدید نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے، یہ جوڈیشل کمیشن جس میں حکمران جماعت کی اکثریت ہے وہی یہ فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن جو باتیں کی ہیں انہوں نے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو 140ویں نمبر پر پاکستان کا عدالتی نظام ہے وہ صرف کوئی ججز کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اوور آل پورا ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ جس میں پروسیکیوشن ہے، مقدمے سے پہلے کے معاملات ہیں۔ اور ایک بات انہوں نے کہا ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں، جب ان سے سوال ہوا کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو اپ ٹو دا گورنمنٹ ہے، لیکن بہرحال اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا کہ جو عدالتی فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ شاید اس طرح سے نہیں ہو پا رہا، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کن کیسز کی طرف بات کر رہی تھی۔ ایمل ولی ان کی پی ٹی اے چیئرمین سے ایک میٹنگ میں، کمیٹی میٹنگ میں جھڑپ ہوئی، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ چرس کے سگریٹ پیتے ہیں، اس پر وہ خفا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی اے سے کہا کہ آپ اس طرح سے میٹنگ میں یہ بات کریں۔ تو اس پر انہوں نے بڑا سخت نوٹس لیا، اور اب وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم سے مل کر ان کی ریموول کی میں بات کروں گا۔ تو ویری انٹرسٹنگ، چیئرمین پی ٹی اے نے کیا، ان سے معذرت کی، لیکن ایمل ولی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا وہ ہٹاتے ہیں چیئرمین پی ٹی اے کو، یا وہ ایمل ولی کو منا لیتے ہیں۔ بہرحال لیٹس سی، یہ سب کچھ جو ہے ایک ویری انٹرسٹنگ یہ سینیریو ہے۔ تو آج تک کی یہ ہمارے پاس ہے صورتحال، تو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔